الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز حاضرین، تہجد پڑھنے کے لیے کن باتوں کا خیال کرنے سے ہمیں وہ نماز حاصل ہو سکتی ہے؟ 4 اسباب ہم نے صبح کے درس میں آپ کے سامنے بتائے۔ اب اس کے درس میں، عصر کے درس میں 4 اسباب اور بتاتے ہیں۔ تہجد، قیام اللیل اور تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے ثواب اور فضیلت کو پانے کے لیے ہمیں گناہوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ جو بندہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے اسے وہ نماز حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا، اذا لم تستطع على صیام النہار ولا قیام اللیل فاعلم انک محروم۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم دن میں روزہ نہ رکھ سکو اور رات میں تہجد نہ پڑھ سکو تو یاد رکھو تم بد نصیب ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا، یا عبد الرحمن اننا لا نستطيع ان نقیم اللیل، بولے میں رات میں تہجد پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اقعدتکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں نے تم کو بٹھا دیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی، ان الرجل لیذنب الذنب فیحرم قیام اللیل، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیام اللیل کے ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے سمجھتے ہیں نوجوانوں کی لڑکے لڑکیاں جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، انہوں دن میں بھی اچھے نہیں رہتے، راتیں بھی اچھے نہیں رہتے، بلکہ آج کل تو گھروں کا ماحول ایسے ہے، شادی سے پہلے ہی ہر ایک کو الگ الگ روم دے دی جاتی ہے، وائی فائی کا انتظام ہے۔ اب وہ ہمارے بچوں کی راتیں اور دن موبائل کے ساتھ نافرمانی میں گزر رہی ہیں، فرما برداری میں گزر رہی ہیں۔ ماں باپ کو بھی اس بات کے جو ہے خیال نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں اگر بچہ یا بچی 10th میں پاس ہوئے، کچھ بھی پاس ہوئے تو آئی فون دلاتے اسے۔ سب سے پہلے یاد رکھو، آپ اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر، خوف و خشیت پیدا کرو، بعد میں وہ اعلیٰ دو۔ اس کے بغیر اعلیٰ دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہلاکت کا ذریعہ نعوذ باللہ بنے گا۔ لہٰذا جب بندہ دل کے اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نفاق اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث دیتے ہوئے یہ بات بتائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بڑی بھاری ہے، ہمارے اوپر بھی بھاری ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں نفاق ہے، دن بھر کام کرتے، تھک کے کھانا کھاتے سو جاتے، اب صبح میں اٹھنے پہلے سے ہی بری نیت، 6 بجے الارم رکھو، حالانکہ جو ہے جماعت جو ہے تقریباً 5:30 کو ہے، پہلے سے ہی آپ کو نماز فجر کے اٹھنے کے لیے اگر جو ارادہ نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ لہٰذا حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے، مگر جن کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا وہی جو ہے رہ جاتے تھے۔ ہمارے اسلاف کو ہم دیکھتے ماشاءاللہ ایسے تھے، گناہوں سے دور رہتے دن بھر، اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں انہیں تہجد کی پابندی کا پورا جو ہے مکمل طور پر توفیق دیا کرتا تھا۔ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، گناہ کا اثر کیسے ہوتا دیکھو۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں گناہ کا اثر کیا ہوتا، دیکھ لیں گے کیا ہوگا، بلکہ بعض جاہل نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ایسی ان کے اندر جرت آتی ہے، خبر میں گئے تو کیا ہوتا، سوالات نہ ہوں گے، منکر نکیر نہ آئیں گے، ایسا نعوذ باللہ، یہ تو بالکل جو ہے قبر کا مذاق ہے یہ۔ لہذا اس طریقے سے ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، صحیح الالبانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حجر اسود ہے نا، یہ جنت سے اترا ہے پتھر، یہ اسود کا معنی ہوتا ہے کالا۔ یہ اترا تو کیسے تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا وہ جب اترا تھا، تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا فسودتہ خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹے جا کر اسے چھوتے چھوتے وہ کالا ہو گیا۔ اب اس حدیث کی تشریح میں علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب یہ پتھر پر گناہوں کا اثر ایسے ہو سکتا ہے تو سوچنا چاہیے کہ بندے کے دل پر کیسے گناہوں کا اثر نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا نقطہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو چلے جاتا ہے،
اگر وہ توبہ نہیں کیا تو سب پختہ ہو کر نعوذ باللہ زنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کی نبی نے سورہ مطففین کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں پر، جو گناہوں کی وجہ سے دل پر بھی زنگ چڑھتا ہے۔ لوہا دیکھتے ہمارے پاس جو ہوتا اسے زنگ چڑھتا، ہمیں اسے پتہ نہیں کیا کیا مطلب تیل لے کے پوچھتے رہتے، کبھی اپنے دل کو جو زنگ لگتا نا اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دلوں کا جو زنگ دور ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو اللہ کا ذکر کرنا اور ساتھ میں تلاوت قرآن کرنا۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کرے تو بندہ رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں میں اس کے پاس جو ہے صلاحیت بھی ہے، ڈگری بھی ہے، ویکنسی بھی ہے، مگر کام نہیں مل رہا ہے۔ کیا سبب؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ غفلت برت رہا ہے۔ اور اللہ نے یہی کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تم خود اس پر جم جاؤ، ہم تم کو رزق دیں گے، ہم تم سے نہیں مانگیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رزق کا متعلق نماز سے بڑا گہرا ہے۔ وہ نوجوان جو نماز کو نہیں آتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، عبادتوں سے دور رہتا ہے، یاد رکھیے اس کا رزق کا معاملہ بڑا تنگ ہے۔ کیسے ایسے دیکھتے ہیں نوجوانوں کو بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تو وہاں بولتے ہیں، ان کا باس بولتا نماز جمعہ کو نہیں جاتے۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں جو بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، نماز جمعہ کو نہیں جاتے، اور ان سے بولتے روزہ بھی نہیں رکھنا، روزہ بھی چھوڑ کے کام کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اس ملک میں ہم تقریباً 18% ہیں، سکھ 10% ہیں، لیکن وہ لوگ اپنا جتنا منواتے ہم منوا نہیں سکتے۔ انہیں وہ سکھ ہوتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، کسی بھی کمپنی میں کام کرتے وقت بولتا ہے یہ پگڑی سر سے نہیں اترے گی، اگر رکھنا ہو تو رکھو ورنہ چھوڑ دو، اور انہیں جو ہے ماشاءاللہ قانونی لڑائی لڑ کے اپنے آپ کو منواتا ہے۔ وہ سکھ بولتے تمہیں 18% رہ کر اپنے حق حقوق نہیں منواتے، لہٰذا ہم بھیک مانگتے رہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان گناہ صغیرہ میں پڑتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات دیکھیں، جب بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ تو قیام اللیل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک بات لکھی علماء نے، سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، انہوں بھی نیک، ان کی امی بھی نیک، بلکہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں علماء کہ ان کی ماں کا نیکی کا اثر باپ پہ بھی، بچے پر بھی پڑا۔ ایک دن ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا، وہ آدمی رو رہا تھا، تو ہماری عادت بھی ہوتی نا، کسی پر دیکھے آسانی سے تبصرہ کر ڈالنا، کسی کی نیت پہ آسانی سے حملہ کر دینا۔ تو ایک آدمی رو رہا تھا، سفیان ثوری رحمہ اللہ ہمیشہ تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھے، بولے انہیں ریاکار، انہیں جو دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ نیک آدمی کے جو ہے نیت پر حملہ کرنے سے کیا ہوا؟ کہتے ہیں حرمت قیام اللیل 15 اشہر او 6 اشہر، نیک آدمی کی نیت پہ حملہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا 5 یا 6 مہینے نعوذ باللہ میں قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم تہجد کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رات میں سوتے ہوئے دائیں کروٹ بھی سونا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے دائیں کروٹ سوئے تو کیا وہ مطلب تہجد کی پابندی ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، جب جاؤ تو کیا کرو؟ دائیں طرف سو اور یہ دعا پڑھو، بسمک ربی وضعت جنبی الی آخر الحدیث۔ بلکہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دائیں طرف سو۔ بات کیا ہے؟ سائنس کا دور ہے، ہر چیز ہم جو ہے حکمت تلاش کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی نے کہہ دیا فوراً مان لیتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نہیں مانتے، کیا وہ ویسا، اس میں کیوں ویسا، ایسا ہو سکتا نا، ایسا ہو سکتا نا، لہٰذا کراس کوشچن کرتا ہے۔ دیکھو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے طبرانی کی روایت میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، کہا اذا اخذ مضجعہ جعل یدہ الیمنی تحت خدہ الایمن۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نک کے نیچے ایسا سوتے تھے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو لفظ بھی سو سکتے تھے نا، کیوں نہیں سوتے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، بندہ جب اس طرف سوتا ہے نا گہری نیند نہیں آتی۔ یہاں دیکھیے دل اس طرف ہے، اگر ہم ایسا سوئے تو کیا ہوتا؟ دل اگر نیچے چلا گیا تو گہری نیند آ جاتی، انسان جانور سے کا سوتا، اس کے لیے صبح میں اٹھنا مشکل ہو جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فائدہ یہ ہے، جب آپ ایسا سو رہے ہیں تو گہری نیند میں نہیں، جو دل ادھر ہے، دل ادھر نہیں ہے، ایسا سونے سے کیا ہوتا؟ آدمی زیادہ گہری نیند میں نہیں جاتا، اور جب بندہ گہری نیند میں نہیں جاتا تو ماشاءاللہ فوراً اٹھ بھی سکتا ہے۔ یہ سنت کی سنت بھی ہے، اور علماء نے ماشاءاللہ اس کی وجہ ہی بیان فرمائی۔
ہمارے پاس سونے کے جو آداب ہیں اس میں ہمارے سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہوتا ایسے ہے، ٹی وی چلتی ہے، بڑا اسکرین ہے، وہ کیا بھی سیریل چلتا رہتا، کامیڈی چلتا رہتا، یوٹیوب کا اس میں لنک کرا ڈالتے، وہ کھانا کھاتے کھاتے ریموٹ کے ہاتھ میں ایسا. یہ ایسے کھانے سے میں سمجھتا ہوں یہ کھانے کا ادب نہیں ہے یہ، اور نہ بسم اللہ نہ کچھ ہے، نہ کچھ بیٹھے ہیں. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دن بھر کھا کر رہتے ہیں، وہ امی تھی بہن ہے، کھانا کھائے 5 پڑھ کو سو گئے. اب وہ کیا ہے، سونے سے پہلے ڈراؤنی فلم دیکھا، یعنی میں تو کرمنل چیزیں دیکھا، رات میں خواب آیا کون کی مر گئے ہیں، امی مر گئے، ابا مر گئے، فلان دیکھا. یہ سونے کا ادب صحیح ہوا تو نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. سونے سے پہلے وضو بھی نہیں کرتے، کہاں وضو کرتے؟ اگر کہیں جانا ہو تو صابن سے منہ دھونے آتا، اور جو ہے وہ خوشبو کا چاکلیٹ جو ہے منہ میں ڈالنے آتا اگر کہیں انٹرویو دینا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب وضو کر کے سوتا ہے اس کے بلینکٹ میں اندر ایک فرشتہ آ کر بولتا ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ وضو کی حالت میں سویا ہے، اے اللہ تیرے اس بندے کو بخش دے. بندہ سونے کے ادب کا خیال کرنا ہے، دائیں جانب سونا، دعا پڑھ کے سونے سے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبح سویرے اٹھا دیتا ہے. میں اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا ماشاءاللہ صبح میں 4:30 بجے برابر بیدار ہو جاتے، رات میں کبھی نہیں جاگتے. 10 بجے میرے گھر کا قانون بنا کے رکھے تھے، 10 جیسے ہوتا گھر کا گیٹ لاک کر دیتے. وہ داماد آندے، بیٹی آندے، بہو آندے، کچھ بھی نہیں دیکھتے. میرا یہ قانون ہے، اور ماشاءاللہ پوری زندگی ایسے گزارے. رات میں 10 بجے سو جاتے، صبح 4:30 بجے ماشاءاللہ الارم کے بغیر بیدار ہو جاتے. اس طرح کی زندگی آج نہیں ہے. اور اس طرح اور ایک آخری چیز ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر ہم جو ہے تہجد کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو رات میں جلدی سو جانا چاہیے. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها. اللہ کے نبی عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جلد سو گئے تو جلد اٹھتے. بہت اچھی بات ہے یہ. اللہ کی نبی عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو اس کا مطلب کیا ہے؟ عشاء کے بعد بے مقصد گفتگو نہیں کرنا چاہیے. با مقصد گفتگو ہو سکتی ہے. کیسے؟ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، رات میں عشاء کے بعد بچے پڑھتے، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ بیویوں کے بعد جا کے بات کرتے. اگر مہمان آئے بات کر سکتے، بغیر مقصد کے گفتگو کرنا، چبوتنوں پر بیٹھے رہنا، ہوٹلوں میں بیٹھے رہنا، بغیر اس کی باتیں گپ شپ کرتے رہنا، شور و شرابے میں رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ابن رافع رحمہ اللہ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے، ایک کوڑا لے کے نکلتے تھے گھروں میں. کون جلدی سویا نہیں ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر بولتے لوگو جلدی سو جاؤ تاکہ تم جو ہے کیا کرو تہجد کے لیے اٹھ جاؤ. آج کل تو شہروں میں ماحول ایسا ہے 2:30 بجے سوتے. کیسے ہوتا؟ بغیر مقصد کے. اب رمضان کی ایک بات یہ ہے کہ ہم دن میں سیاحت ہوتے ہیں، رات میں نیند نہیں آتی، یہ بات الگ ہے. لیکن رات میں نیند نہیں آئی تو میں موبائل میں مت کھیلو. کیا کرنا؟ رات میں نیند نہیں آئی تو بھی قرآن پڑھو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. گپ شپ کر لے کے واٹس ایپ میں ادھر ادھر جا کے ضرورت کیا ہے؟ آج کل کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ انسٹاگرام میں، فیس بک میں لڑکیاں لائیو آتی ہیں، میرے سے بات کرو، میرا نمبر نیچے ہے دیکھو. اب اس میں جا کر نعوذ باللہ دن بھر روزے کی پوری جو ہے مکمل طور پر ادب کا خیال کر کے افطار کے بعد جا کے چاٹنگ کر لے. اگر کئی جگہ نعوذ باللہ ناجائز تعلقات ہو گئے، غلط محبت بیٹھی، وہی چیز کیا کرتی ہے؟ انسان کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتی ہے. لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ جلد سو جائیں اور اپنے بچوں کو جلد سلائیں. اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ ہمارے پاس گھر میں جو لائٹ استعمال کرتے اس کو آف کر دینا. دشمن تو لائٹ ایسا بنایا ہے، ہمارے رات کو بھی وہ دن بنا دیا ہے. اب وہ لائٹ اتنا استعمال کرے تو LED لائٹ ہے، یہ پاور لائٹ ہے، اتنا ڈالے تو آدمی سوئے گا کہاں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا، رات کو کیسے بنایا؟ تاریک بنایا نا. کیوں تاریک بنایا؟ تاکہ بندے کی آنکھوں کو آرام ملے، فوراً سو جائے. آپ تاریک رات کو اگر روشن کرے تو نیند کہاں سے آئے گی؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. بہرحال اور چیزیں ہو سکتی ہیں. کہنا یہ ہے اگر ہم تہجد کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو ان امور کی ہمیں جو ہے رعایت اور پاسداری کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سونے کے جو آداب شریعت نے بتائے ان کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.